السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما وعملا وفهما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ وقال صاحب القرآن صلی اللہ علیہ وسلم من يرد اللہ به خیرا یفقهه فی الدین۔ صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق رازق مشکل کشا حاجت روا فعال لما یرید علی کل شیء قدیر کی طاقتوں کا مالک ہے۔ انگن لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام
امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے جو ساقی کوثر، شاف محشر، شفیع المذنبین اور رحمت للعالمین ہے، رحمت اور بخشش کی دعائیں صحابہ کرام، تابعین اعظام، فقہائے دین، ائمہ الدین اور قیامت تک آنے والے موحد مسلمانوں کے لیے۔ عزیز دوستو، بھائیو، بزرگوں، آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں میں سے ایک تلاوت کی ہے۔ آج کی اس مختصر نشست کے اندر انہی 2 آیتوں کے حوالے سے گوش گزار کروں گا، چند معروضات۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین مجھے شرح صدر کے ساتھ کتاب و سنت کے مطابق حق سچ بیان کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، پھر ہم سب کو سنا کر اس پر کما حق ہو عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، یہ بہت ہی قیمتی قسم کی 2 آیات ہیں جو اللہ رب العالمین نے نازل فرمائی ہیں۔ سب سے پہلے ان کا شان نزول آپ کے سامنے میں بیان کیے دیتا ہوں، پھر اس کا ترجمہ اور فضیلت کے حوالے سے چند باتیں ہوں گی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک نازل فرمایا جو ان 2 آیتوں سے پہلے کی آیت ہے، فرمایا للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ فرمایا کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ، اور اگر تم ظاہر کرو جو میں تمہارے دلوں یا تم اسے چھپاؤ، رب کائنات نے فرمایا یحاسبکم بہ اللہ، جو تمہارے دلوں کے اندر ہے یا تم ظاہر کرتے ہو، یہ سارا کچھ جو ہے اس کا محاسبہ ہونے والا ہے، اس کا حساب کیا جانا ہے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شاگردان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، روزہ رکھ سکتے ہیں، اللہ کا حکم ہے، حج کی تلقین ہے، حج بھی کرتے ہیں۔ یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ فرمایا ہے کہ فی انفسکم، جو تم دلوں کے اندر چھپاتے ہو یا دلوں کے اندر ہے اس کا بھی مواخذہ ہوگا۔ تو الہ العالمین کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم جو کچھ کر سکتے ہیں وہ تو کرتے ہیں، تو جو دل ہے اس کے اندر جو وسوسے آتے ہیں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا بھی مواخذہ ہے۔ تو دل کا تو کنٹرول ہمارے اندر ہاتھ میں نہیں ہے، ہمارے بس میں نہیں ہے، دلوں کا کنٹرول تو خالق کائنات کے پاس ہے۔ تو ہم اپنے دل کے وسوسوں کا کیا کریں؟ یہ کیسی ہمارے اوپر آزمائش آ گئی ہے
اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم کہو قالوا سمیعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ پہلی امتوں کے لوگوں پر جب حکم نازل ہوا کرتا تو وہ یہ کہا کرتے تھے سمیعنا وعصینا، ہم نے سن لیا پر ہم نے ماننا نہیں ہے۔ نعوذ باللہ، ہم نے ماننا نہیں ہے، ہم نہیں اس کے اوپر عمل کر سکتے۔ کیا تم بھی ان کے اندر شامل ہونا چاہتے ہو؟ جب اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے تو پھر تمہیں کہنا چاہیے سمیعنا واطعنا۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نے پھر اسی بات پہ عمل کیا، کہتے ہیں سمیعنا واطعنا، الہ العالمین جو تیرا حکم آ گیا ہم اس کے اوپر عمل پیرا ہوئے چاہتے ہیں۔ عزیز دوستو، یہ جذبہ دیکھا رب کائنات نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا۔ عزیز دوستو، پھر اللہ نے یہ آیتیں نازل فرما دی۔ یہی دو آیتیں جو ہے نا جس کا بھی ہم ذکر کرنا چاہتے ہیں، یہ دو آیتیں پھر آئی اس کی فضیلت کے بارے میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو چھپا ہوا خزانہ ہے، یہ اس خزانے کا ایک حصہ ہے، یہ اسی سے اللہ نے نکال کے آپ کے پلڑے میں رکھ دی ہیں۔ یہ اتنی قیمتی دو آیتیں ہیں۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا من قرأ بالآیتین من آخر سورت فی لیلۃ کفتاہ، جو رات کو سوتے وقت ان دو آیتوں کی تلاوت کر لیتا ہے، یہ دو آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں۔ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے تو دو آیتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ کافی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ کلام ہے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا، فصاحت و بلاغت سے بھرا ہوا ہے۔ آپ نے کفتاہ فرما دیا کہ یہ کافی ہو جاتی ہیں۔ اب یہ نہیں بتایا کس سے کافی ہو جاتی ہیں۔ اب علماء و محدثین یہاں سے یہ بات لیتے ہیں کہ یہ کن چیزوں سے کافی ہے۔ کسی نے کہا کہ جو پہنچنے والی مصیبت یا پریشانی ہے اس سے کافی ہو جاتی ہے جو ان دونوں کو پڑھ لیتا ہے۔ اب کسی نے یہ بھی کہا کہ سارے دن کے جو گناہ ہے، جب رات کو بندہ بستر کے اوپر لیٹتا ہے اور ان کی تلاوت کرتا ہے تو یہ سارے گناہوں کو دھونے کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ کسی نے یہ بھی کہا کہ دن کا تھکا ہوا انسان اگر رات کو آ کر کے بستر پر لیٹ جاتا ہے، لیٹے لیٹے یہ دو آیتیں پڑھ لیتا ہے، جس کی تلقین خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائی ہے۔ فرمایا یہ دو آیتیں جو شخص پڑھ لے گا، ایک طرف وہ شخص ہے کہ جو ساری رات اللہ کی عبادت میں لگا رہتا ہے، تہجد پڑھ رہا ہے، تہجد گزاری میں شب بسر کر رہا ہے، اور ایک وہ شخص ہے کہ جو یہ صرف دو آیتیں پڑھ کے سو جاتا ہے، وہ اسی کے برابر ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ تہجد کے جو ہے وہ برابر، اور کفتاہ اس کو کافی ہو جاتی ہے۔ اگر وہ تہجد نہیں بھی پڑھ سکا تو اس کے اجر کو پا لے گا۔ یہ اتنی قیمتی دو آیتیں ہیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان اللہ کتب کتابا قبل ان یخلق السماوات والارض
بألف عام أنزل منه آيتين ختم بها سورة البقرة ولا يقرآن في دار ثلاث ليال۔ حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے 2000 سال قبل ایک کتاب لکھی، اس کتاب کی 2 آیتیں نازل کی جن سے سورۃ البقرہ کا اختتام کیا۔ جس گھر میں یہ 3 راتیں پڑھی جائیں وہاں شیطان داخل نہیں ہو سکتا، وہاں یہ شیطان جو ہے مردود وہ داخل نہیں ہو سکتا۔ جہاں پر یہ 3 راتیں 2 آیتیں سورہ بقرہ کی آخری پڑھی جاتی ہیں، شیطان کا بسیرا نہیں ہو سکتا۔ عزیز دوستو، اب دیکھیے کہ 2 آیتیں کتنی قیمتی ہیں۔ شیطان نہیں آتا اس گھر کے اندر، وہاں کے بچے بھی گناہ سے محفوظ، وہاں کے بڑے بھی گناہ سے محفوظ، وہاں کی عورتیں بھی گناہ سے محفوظ، جہاں شیطان نہیں آئے گا۔ اب ہر گھر کے اندر شیطان داخل ہوا چاہتا ہے اور بھرپور داخل ہوا ہے۔ رات کو جو ہے وہ نیٹ چل رہا ہے، ہر کوئی موبائل کے اوپر ہے اور بڑا ہی جو ہے آرام کے ساتھ بستر کے اندر ہے، کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، جو دیکھنا چاہتا ہے وہ مہیا ہے۔ شیطان کا پورا حملہ ہے، وہ پورا ہلاک کرنے پر تلا ہوا ہے، جیسے اس کی مرضی ہے وہ انسان کے اوپر ویسے ہی چلا رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کی پیروی نہ کرنا، انہ عدو مبین، یہ تمہارا کھلا واضح اور بہت بڑا دشمن ہے۔ اور دشمن سے ہم نے اپنی حفاظت یہ کی ہے کہ اس کو اپنا سارا کچھ اس کے ہاتھ میں دے دیا ہے، یا یوں سمجھیے کہ دشمن کو ہی اپنا محافظ سمجھ لیا ہے، اور اپنی سیکیورٹی کے سارے جو آلات تھے وہ اس کو دے دیے ہیں کہ اب یہ ہمارا دشمن ہماری حفاظت کرے گا۔ خدا کی پناہ ہے، یہ کھلا دشمن ہے، واضح دشمن ہے۔ آج ہمیں کسی دشمن کا پتہ چلے کہ دشمن حملہ آور ہونے والا ہے تو ہم اس کے لیے بڑے جتن کرتے ہیں، پہلے سے تیاری کرتے ہیں کہ دشمن سے بچا کس طرح جا سکتا ہے۔ آج دشمن کا پتہ نہیں ہے تو پھر بھی کسی نے بلٹ پروف گاڑی کے اندر وہ سفر کرتا ہے، کوئی بم پروف گاڑی لیے پھرتا ہے اپنی حفاظت کے لیے۔ جس قدر اس کے پاس وسائل ہیں وہ اسی وسائل کو بروقار لاتا ہے، لیکن یہ وہ دشمن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے پہلے بتلایا بھی ہے، پھر اس سے بچنے کے وظائف اور طرائق بھی بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں کہ ان طریقوں سے تم بچ سکتے ہو۔ اب دیکھیے 3 دن 3 راتیں جو شخص لگاتار اس کو پڑھ لیتا ہے وہاں شیطان نہیں جاتا۔ یہ مخبر صادق حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام ہے اپنی امت کے لوگوں کے نام کہ میری امت کے لوگوں، شیطان تمہارا دشمن ہے، وہ اسی طرح تمہاری رگوں میں چلتا ہے، دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے۔ یہ خون کی جو نالیاں ہیں، وینز ہیں، ان کے اندر جس طرح خون دوڑتا ہے اسی طرح شیطان بھی تمہارے جسموں کے اندر دوڑتا ہے بسیرا کیے ہوئے، اور اس سے بچنا ہے تم نے۔ ایک اور حدیث میں اسی سورہ مبارکہ بقرہ کی آخری آیتوں کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان فرمائی۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں، فرمایا قال بینما جبریل قاعد عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم
اذا سمع نکیزا من فوقه فرفع رأسه فقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط إلا اليوم فنزل منه ملك فقال هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام بھی مجلس میں موجود ہیں، صحابہ کرام کی مجلس لگی ہوئی ہے۔ ایک آواز آئی زوردار، حضرت سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے آسمان کی بلندیوں کی طرف دیکھا۔ سعد فرماتے ہیں اللہ کے حبیب علیہ السلام، آج ایک ایسا دروازہ کھولا گیا آسمان کا جو آج سے کبھی پہلے نہیں کھولا گیا، اور ایک ایسا فرشتہ دنیا کی طرف آیا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں آیا تھا، اور وہ آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا دو نوروں کی خوشخبری سنیے، دو نوروں کی خوشخبری سنیے۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام سے اس نے آ کر کے کہا، فرمایا کہ میں دو خوشخبریاں آپ کو سنانے آیا ہوں، پہلے جو کسی نبی کو عطا نہیں کی گئی، جو صرف آپ کے لیے رکھی گئی تھی، وہ دو نور کیا ہیں؟ ایک سورۃ الفاتحہ ہے، فاتحۃ الکتاب، اور دوسرا نور یہ دو بقرہ کی آخری آیات ہیں۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ وہ فرشتہ آیا ہے، جبریل امین بھی اس کو لے کر کے نہیں آئے۔ اس کی فضیلت کس قدر ہوگی میرے عزیز دوستوں کے خاص الخاص اہتمام کیا گیا ہے ان دو آیتوں کے لیے۔ پھر رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے آگے پہنچے، جہاں پر جبریل امین بھی رک گئے، وہاں پر اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو کچھ چیزیں دی گئی جن میں 5 وقت کی نماز بھی ہے، 5 نمازیں بھی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ یہ 2 آیتیں اس وقت بھی اللہ کے رسول علیہ السلام کو دی گئی، اور تیسرا تحفہ اس وقت ملا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میں آپ کے ہر امتی کو معاف کرتا ہوں سوائے مشرک کے، جو شرک کی غلاظت سے بچ کے آ گیا میں اس کے ہلاک کر دینے والے گناہوں کی معافی کا بھی اعلان کرتا ہوں۔ یہ 3 چیزیں اللہ کے حبیب علیہ السلام کو معراج کی رات سدرۃ المنتہا سے آگے اللہ نے خود ڈائریکٹ عطا فرمائی ہے، جبریل کے بلا واسطہ نہیں تھا سیدنا جبریل امین کا بھی، نہیں تو وہی جو بھی آئی ہے وہ حضرت جبریل امین لے کر کے آئے ہیں۔ تو یہ خاص تحفے، ایک نماز کا تحفہ، ایک یہ 2 آیتیں، اور تیسرے نمبر پر یہ خوشخبری کہ آپ کا جو بھی امتی ہماری بارگاہ میں پیش ہوگا عقیدہ توحید لے کر کے، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم اسے معاف کر دیں گے۔ عزیز دوستو، یہ سورہ مبارکہ جو بقرہ ہے اس کی اپنی بھی بڑی فضیلت ہے۔ فرمایا جس گھر کے اندر پڑھی جاتی ہے وہ گھر جو ہے جادو وغیرہ سے اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العالمین اس گھر کو جو ہے حفاظت اپنی طرف سے دیتے ہیں، وہاں کوئی جادو نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے المیہ ہے اور ہماری بدقسمتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ جب احکم الحاکمین نے فرمایا جادو ہوتا بھی ہے تو اس کے اذن سے ہوتا ہے، اس کے اجازت سے، اس کے حکم سے ہوتا ہے۔ سورہ بقرہ کے اندر پہلے سپارے میں ہی اللہ رب العالمین نے اس بات کا اعلان فرمایا ہے، ہوتا ہے تو اس کے حکم سے ہوتا ہے، جادوگر کی اپنی مرضی نہیں ہوتی۔ ہمارے ایک بہت بڑے خطیب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ میرے پیچھے جمعہ پڑھنے لگا تو مجھے کہتا رہا
ملا مجھے اور مجھے کہنا شروع کیا اس نے کہ حضرت صاحب میں نے آپ پر بڑا سخت قسم کا 3 دفعہ جادو کیا ہے، آپ پر اثر ہی نہیں ہوا، آپ کیا کرتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں صبح شام کے اذکار کرتا ہوں، رات کو سوتے وقت اسی سورت کی آیتیں پڑھتا ہوں، تو مجھے تو یقین ہے کہ میرے اوپر نہیں ہو سکتا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، وہ مجھے پہلے سے سیکیورٹی دے کر کے چلے گئے ہیں کہ جو یہ کام کرتا رہے گا کوئی جادو وادو جو ہے اس کو اثر نہیں کرے گا، تو میں تو یہ کرتا ہوں، مجھے تو یقین ہے، اسی وجہ سے میرے اوپر نہیں ہوتا۔ اور وہ بندہ جادوگر تھا، وہ کہتا ہے کہ واقعی میں مانتا ہوں کہ ان دعاؤں کا اتنا اثر ہے، کر کے دیکھیے، یقین کر کے دیکھیے، اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو رہیں گے اور دنیا کے اندر بھی تمہیں کوئی تکلیف ایسی نہیں پہنچ سکتی کہ جس کا ہمیں ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے۔ اب ہر گھر کی بیماری ہے، جس کو بھی ہم تھوڑا سا کھنگالتے ہیں تو اس کے یہی چیز نکلتی ہے کہ خون کے چھینٹے ہیں جی، کپڑے کٹے ہوئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، بس پتہ ہی نہیں چلتا، آگ لگ جاتی ہے۔ یہ سارے معاملات، یہ وجہ کیا ہے؟ ایک تو ہمارا یقین نہیں ہے قرآن پاک کی ان آیتوں کے اوپر، سورتوں کے اوپر، اور دوسرے نمبر پر ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہے۔ اب دیکھیے نجومیوں کے نجوم خانے جو ہیں وہ بھرے ہوئے ہیں، کوئی بنگالی پیر نکلا ہے، کوئی کیسا ہے، کوئی ویسا ہے، اب تو باقاعدہ ایڈز آتے ہیں، اشتہارات آتے ہیں، بڑی سرخیوں والے اخبارات پہ کہ نجومی ہے، اگر اس کو کوئی اس کا عاشق جو ہے محبت نہیں ملتی تو وہ ہمارے در پہ آئے، ہم اس کو ملاتے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے تو ہمارے پاس آئے، کاروبار نہیں چلتا تو ہمارے پاس آئے، فلاں کام نہیں ہوتا تو ہمارے پاس آئے، لو جی یہ خالق ہے، اس کا یہ سارا کچھ کر دے گا، اپنا اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے۔ سڑکوں کے اوپر کھجل خراب ہو رہا ہے اور دوسروں کو کہہ رہا کہ آؤ اپنا ہاتھ دکھاؤ، میں تمہاری قسمت کا فیصلہ بھی کر دوں گا اور احوال بھی بتلا دوں گا کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ ساری شعبدہ بازی ہے، اللہ کی قسم ہے۔ اور ہماری قوم جو ہے وہ اس بات کی اتنی دل دادہ ہو چکی ہے کہ اب قرآن و حدیث سے دور ہے اور اس کے اندر ان کو امان نہیں ملتی، حفاظت نہیں ملتی۔ وہ اگر پیار اور محبت اور یہ سارا کچھ آسانیاں چاہتے ہیں تو وہ ان نجومیوں کے پاس جاتے ہیں۔ اور میں کہتا ہوں کہ ایک فتنہ ہے جس سے ہر نبی نے ڈرایا تھا، وہ فتنہ دجال ہے۔ اس کے پاس تو جنت بھی ہوگی، دوزخ بھی ہوگی، وہ بارش بھی برسائے گا، مارے گا بھی، زندہ بھی کرے گا، یہ ساری قدرتیں اللہ نے اس کو دینی ہے۔ اس سے ہم کیسے بچ سکیں گے اگر آج ہمارے ایمان اتنے کمزور ہیں، اتنے کمزور ایمان ہیں ہمارے، تو آج دیکھیے ہم اس سے پھر کیسے بچ سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے غور کیجئے، فکر کیجئے، آئیے کتاب و سنت کی طرف، قرآن کی طرف آئیے۔ قرآن تمہارے ہر مسئلے کا حل بتلاتا ہے اور بتلا کر کے گیا ہے۔ یہ قرآن جیسا عظیم معجزہ جس قوم کے پاس ہو وہ قوم بھٹکتی پھرے، اللہ کی قسم ہے اس سے بڑی بدقسمتی نہیں ہو سکتی۔ یہ آیتیں ہیں جو رات کو پڑھتا ہے، سورہ بقرہ پڑھتا ہے، اس گھر کے اندر شیطان اور جادو کرنے والا جو ہے وہ حملہ آور نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے جب یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی ہم دل کے اندر آنے والے خیالات کو کیسے روکیں، اس پہ بھی محاسبہ ہوگا، تو اللہ رب العالمین نے اس وقت جو ہے کرم نوازی کی اور ساتھ میں یہ آیتیں نازل فرمائی۔ فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربی والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ
لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير۔ فرمایا کہ ایمان رسول اس چیز پر ایمان لایا جو اس کی طرف اللہ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ اس سے مراد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ہر چیز پہ سب سے پہلے جس بندے نے ایمان لایا اور عمل کر کے دکھایا وہ خود رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ نہیں کہ حکم دیتے رہیں اور خود عمل پیرا نہ ہو، بلکہ ہر اچھے رہنما کی یہی صفت ہوا کرتی ہے، ہر سچے قائد کی یہی صفت ہوا کرتی ہے کہ وہ جس کام کا کسی کو کہتا ہے، حکم دیتا ہے، وہ اس پہ خود عمل کر کے دکھاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ میرا رسول تو یہ ہے، اس کی شان تو یہ ہے، اس کا مقام یہ ہے، اس کی صفت یہ ہے کہ وہ خود پہلے عمل کرتا ہے پھر لوگوں کو بتلاتا ہے۔ حکم سخت آیا تھا کہ دل کے ارادوں کا مواخذہ ہے، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سمینا و اطعنا کہنا ہے تم نے، کہ جو بھی اللہ نے نازل کر دیا الہ العالمین ہم کر گزریں گے۔ لیکن اللہ نے پھر آگے سے جواب دیا کہ ایسے بھی نہیں ہے، فرمایا من الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اور مومن بھی اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو اللہ نے نازل فرمایا۔ اور یہاں سے محدثین کہتے ہیں مؤمنون سے مراد صحابہ اکرام ہیں۔ پہلے رسول اللہ کا ذکر ہے اور ساتھ صحابہ اکرام کا ذکر ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی جماعت تھی، جو آپ کے شاگرد تھے، اہل بیت سے ہوں، صحابہ اکرام سے ہو، جو آپ کے ساتھ ملتا گیا ہے اللہ نے ان کو رنگ دیا صبغت اللہ کے رنگ کے اندر۔ یہ نہیں ہے، صحابہ کی جماعت اتنی پاکیزہ جماعت ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو ان کی تربیت کی ہے، کیونکہ استاد با کمال تھا، استاد با کمال تھا۔ اب بھی کوئی بچہ اچھا کام کرے نا تو کہتے ہیں یار استاد نے کیا ہی پڑھایا ہے، تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی بات آئے گی تو ان کے استاد خود رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ان کو یہ کمال ملا ہے، شان ملا ہے تو انہی کے توسط سے ملا ہے۔ یہ جو سیکھا ہے انہوں نے اور آج تک نام ان کا لیا جاتا ہے تو پیچھے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہے، آپ کا دیا ہوا سبق ہے۔ عزیز دوستو، والمؤمنون سے مراد صحابہ اکرام۔ فرمایا کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، فرمایا رب کائنات نے یہ سب اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتوں، اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا، اور وہ ساتھ کہتے ہیں ہم کسی رسول کے درمیان تفریق نہیں کرتے، فرق نہیں کرتے۔ یہ نہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ایمان لاتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ کو نہیں مانتے، یا حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے ہیں، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے، بلکہ اللہ نے جتنے بھی پیغمبر بھیجے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں، سب کے اوپر ہمارا ایمان ہے، سب کی ہم شان کو مانتے ہیں، ان کے مقام کو مانتے ہیں، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے۔ افضلیت میں، فضیلت میں فرق ضرور ہے۔ اللہ نے خود فرمایا ہے قرآن پاک میں مقام علیحدہ علیحدہ، شان علیحدہ علیحدہ، لیکن نبوت اور رسالت اور ایمان لانے کے اندر جو ہے وہ کوئی فرق نہیں ہے، سارے برابر ہیں۔ اور افضلیت کے اندر سب سے زیادہ مقام عالی شان جو ہے وہ آمینہ کے لال محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، ساقی کوثر کا، شافع محشر کا، شفیع المذنبین کا، رحمت للعالمین کا ہے۔
مقام سب سے زیادہ اللہ نے دیا ہے تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ لیکن فرق جو ہے رسالت میں، ایمان لانے میں، اب سارے جو انبیاء پہلے ہیں ان کی شریعتیں منسوخ ہو چکی ہیں، خود وہ تابع ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ جس طرح معراج کی رات کا واقعہ کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے کہ جب جماعت کروانے کی باری آئی تو آگے خود اللہ نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا، حالانکہ آدم بھی کھڑے ہیں، نوح بھی کھڑے ہیں، ابراہیم بھی کھڑے ہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کھڑے ہیں، موسیٰ کلیم اللہ کھڑے ہیں، عیسیٰ روح اللہ، سارے کھڑے ہیں، لیکن کسی کو جرت نہیں کہ آگے ہو جائے۔ آج آگے ہونا ہے تو امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہونا ہے۔ اب بھی کوئی آئے گا جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، تو وہ بھی شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع رہ کر کے فیصلے کریں گے، اپنی شریعت نہیں چلا سکتے، یہ اللہ نے وعدہ لیا ہے انبیاء سے۔ اس لیے میرے عزیز دوستو فرمایا وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا، اور کہا انہوں نے کہ ہم نے سن لیا اور اطاعت کر دی۔ غفرانک الہ العالمین، ہمیں معاف فرما دے، ربنا وإلیک المصیر، اور ہم سب نے اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے جو ہمارا رب ہے۔ فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ رب کائنات نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ کبھی بھی تکلیف نہیں دیا کرتے۔ ایک کام اس کی طاقت سے باہر ہے، اس کی بساط میں نہیں تو اس کا حکم وہ کبھی نہیں دے سکتا۔ یعنی پہلی آیت اس سے منسوخ کر دی گئی۔ وہ آیت کیا تھی کہ اللہ جو تم دلوں کے اندر لیے پھرتے ہو اس کا بھی مواخذہ کرے گا۔ فرمایا نہیں، اگر برائی کی نیت اس شخص نے کر لی ہے تو اس وقت تک اس کا گناہ نہیں لکھنا جب تک یہ عمل سے کر نہیں گزرتا، اپنے ہاتھوں سے اس کام کو سر انجام نہیں دیتا۔ اور رہی بات نیکی کی، اللہ اکبر، 10 سال کی نیت کی ہے کہ اگلے 10 سالوں میں نے فلاں نیکی کرنی ہے، ثواب آج سے شروع ہو گیا ہے، آج سے ثواب مل رہا ہے۔ یہ ہے میرے اور آپ کے رب کی غفور اور رحیمی ذات، کریم ذات ہے کہ گناہ کا تصور بھی اسی دل میں آیا، نیکی کا بھی آیا۔ گناہ اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک وہ کر نہیں گزرتا، اور نیکی اسی وقت سے شروع ہے جب سے اس نے نیت کر لی ہے۔ میرے عزیز دوستو فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت۔ بس اب سب کو وہی ملے گا جو اس کے ہاتھ کریں گے، اسی کا اجر و ثواب ہے، اسی کا گناہ ملے گا۔ فرمایا پھر کہے یہ باتیں بھی ساتھ یہ دعا کیا کرتے، اور یہ دعا سکھلائی۔ فرمایا ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اے ہمارے رب جی ہم نے جو جان بوجھ کر کر لیا یا بھول کے کیا، ہم سے اس کا مواخذہ نہ کرنا، کیونکہ ہم اس کا جو ہے وہ قیمت نہیں چکا سکتے، ہم اس کا حساب نہیں دے سکتے۔ میرے عزیز دوستو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندے نے کہا نا کہ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، اللہ فرماتے ہیں ٹھیک ہے میں نے یہی لکھ دیا ہے، ایسے ہی کروں گا، نہیں پوچھوں گا۔ صحیح حدیث کا حوالہ دے رہا ہوں، سے بات بتا رہا ہوں۔ فرمایا پھر انسان کہتا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب
ہمارے اوپر وہ بوجھ نہ لادنا، وہ بوجھ نہ ہمارے اوپر لادنا جو ہم اٹھا نہیں سکتے۔ اللہ اکبر فرمایا کہ اللہ وہ بھی بوجھ نہ ہمارے اوپر پڑنے دینا جو ہم سے پہلوں کے اوپر پڑ گیا تھا۔ فرمایا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اے ہمارے رب ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا الہ العالمین ہمیں بخش دے، وارحمنا اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، تو بڑا رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے۔ الہ العالمین ہم تیری رحمت کے متمنی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ تو اپنی رحمتوں کا نزول ہمارے اوپر کر دے۔ انت مولانا انت مولانا انت مولانا، تو ہی تو ہمارا دوست ہے، تو ہی ہمارے غم اور سکھ کا ساتھی ہے، غمی کا ساتھی بھی تو ہے، خوشی کا ساتھی بھی تو ہے، اچھے اور برے حالات کا ساتھی کوئی اچھا ہے تو کائنات میں صرف اور صرف تو ہے۔ اللہ سے علاوہ بھی کوئی اچھا ساتھی مل سکتا ہے کبھی؟ ہائے اللہ اکبر! اگر اللہ جانتا ہے بے قراری ہے، مصیبت ہے، تو اپنے رب کو پکارو۔ اللہ اکبر! نبی علیہ السلام دعا پڑھا کرتے تھے بے قراری کے وقت، فرمایا اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ لا الہ الا، اللہ میں معاملات تیرے سپرد کرتا ہوں، اللہ تو میرے معاملات کو میرے سپرد نہ کرنا، تیرے علاوہ کوئی میرا معبود نہیں، میں اس چیز کا اقرار کرتا ہوں تیرے علاوہ میرا کوئی دوست نہیں، میرا کوئی ساتھی نہیں جو میرے غم کو دور کرنے والا ہو۔ ساتھ فرمایا کرتے یا حیّ یا قیوم برحمتک استغیث، اے ہمیشہ قائم و دائم رہنے والے، ہمیں تمہاری مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ کثرت سے آپ انہی دعاؤں کو پڑھا کرتے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمیں بھی کوئی غم پہنچتا ہے، دکھ پہنچتا ہے، کوئی درد ہے، تو ان دعاؤں کو پڑھیے، انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے غم بھی دور ہوں گے۔ آپ کے مصیبتوں کے جو پہاڑ آج ٹوٹے ہوئے ہیں، آئیے اللہ کی طرف اگر ہم رجوع کر لے، ان آیتوں کا اپنا ورد بنائے، اللہ اکبر، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔ فانصرنا علی القوم الکافرین، بس اے ہمارے رب کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ یہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کی ہیں۔ بڑی فضیلت ہے ان آیتوں کی، ان کو یاد کیجئے، اور خاص طور پر رات سوتے وقت جو ہے ان کو ضرور پڑھ کے سوئیے۔ یہ اللہ کو منانے کا ایک بہترین نسخہ ہے جو اللہ نے خود اتارا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کائنات ہمیں کتاب و سنت کے مطابق سمجھ کر کے اسے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور پھر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ جب تک ہم زندہ حالت اسلام پر، جب موت آئے حالت ایمان پر، آخری وقت پہ اللہ ہم سب کو کلمہ توحید پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَٰذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔